تسبق خطوة الأزمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. حضرات، جو سلسلہ کلام 6-7 جمعوں سے ہمارے اجتماعات میں جاری تھا، وہ اصولاً تو گزشتہ جمعے اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا، لیکن میری آج کی گفتگو کو اس کے ایک تتمے یا ضمیمے کی حیثیت قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں آج اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرائض دینی ہے جن کا تصور ہمارے سامنے آیا، اس میں آیا مردوں اور عورتوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت ہے، یا یہ کہ یہ اسلام میں یہ تمام فرائض مردوں اور عورتوں پر بالکل یکساں عائد ہوتے ہیں؟ ذہن میں تازہ کیجئے کہ گفتگو ہمارے ہاں جن 6 عنوانات کے تحت ہوئی ہے، ان میں سب سے پہلا عنوان وہ ہے کہ جس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے عبادت رب، اس کے ساتھ ہی اسلام، اطاعت، تقوی، احسان، یہ 4 اصطلاحات اور بریکٹڈ ہیں، لیکن جامع ترین اصطلاح عبادت رب. اس سے بلندتر سطح پر شہادت علی الناس، اگرچہ اس کے لیے بھی متعدد اصطلاحات، دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر،
لیکن اس میں جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس۔ تیسری سطح ہے جس کے لیے جامع ترین اصطلاح اقامت دین، لیکن اسی کے قریب المفہوم اصطلاحات ہیں تکبیر رب، اظہار دین الحق علی الدین کلہ ویکون الدین کلہ للہ، اور حدیث میں ایک اصطلاح وارد ہوئی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ تو تین تو یہ اساسی فرائض ہیں، اور تین ان کے لوازم ہیں۔ ان لوازم میں جہاد، مسلسل جد و جہد اور کشمکش، جو تینوں سطحوں پر ایک ٹیم اپنے درجے کے اعتبار سے مختلف صورتیں اختیار کرے گا۔ پہلی سطح پر مجاہدہ مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش۔ دوسری سطح پر فکری تصادم، نظریاتی تصادم، خیالات کے مابین کشمکش۔ تیسری سطح پر اہل حق اور اہل باطل کے مابین کشمکش۔ وہ ذہن میں رکھیے علامہ اقبال کا شعر کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہوی۔ یہ کشمکش حق و باطل ہوتی آئی ہے اور جاری رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ تو یہ ہے جہاد، مجاہدہ، مجاہدہ مع النفس، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کی دو منزل۔ دوسری لازمی شے التزام جماعت، ایک بنیاد مرصوص بنے، مل جل کر ایک جماعت کی حیثیت اختیار کریں، اور اس کے لیے بہترین تعبیر کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعہ الا بامارہ۔ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے بغیر جماعت کے، اور جماعت کا کوئی تصور ممکن نہیں بغیر نصب عمارت کے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کے لیے جو بنیاد ہے، اصل لوگوں کو ایک جماعت بنانے والی شے، وہ ہے بیعت، جس پر کہ تفصیلی گفتگو ہم پچھلی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اب اپنے ذہن میں یہ بات اس طرح لائی ہے کہ جہاں تک پہلی منزل اور آخری منزل کا تعلق ہے، ان دونوں میں مردوں اور عورتوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، بلکہ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن، اور اس پر قیل و قال اور بحث و نزاع اور رد و قضا ہے، کاش کہ وہ اس میدان میں آتی کہ ہم یہ سمجھتے کہ وہ میدان کون سا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو بالکل برابر قرار دیا۔ ہم اس برابری کے لیے کچھ دوسرے میدان تلاش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ تہذیب مغرب اور اس کی چھاپ اور اس کا ہم پر جو بھی اثر ہے، اس نے ہمارے فکر کو، ہماری سوچ کو ایک خاص رخ پر ڈال دیا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ میدان کے جس میں مساوات ہے مرد اور عورت کے مابین، اگرچہ میں لفظ کامل یہاں استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں کہیں بھی سرے سے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی تھوڑا سا باریک سا فرق یہاں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ذرا ہٹا کر تو باقی ہر اعتبار سے مرد اور عورت کے مابین ایک مساوات جو ہے کامل، وہ ہے دین کے میدان میں، وہ ہے روحانیت کے میدان میں، وہ ہے اخلاق کے میدان میں، وہ ہے اللہ کے ہاں مدارج اور مراتب حاصل کرنے کے میدان میں، کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کے اعتبار سے، اس کے مدارج کے اعتبار سے، اس میں کوئی فرق جو ہے مردوں اور عورتوں کے مابین اسلام نے نہیں رکھا۔ جو کمائی کوئی مرد کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، جو نیکی کوئی عورت کماتی ہے وہ اس کے لیے۔ یہی مفہوم ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، جو کچھ عورتیں کماتی ہیں وہ ان کے لیے ہے، اس میں سے حصہ انہی کو ملے گا، اور جو کچھ مرد کماتے ہیں، اور کمائی سے مراد میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اصل میں یہ نیکی اور بدی کی کمائی اصل کمائی، اس میں سے مردوں کو حصہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے میدان اصل میں۔ وہ جو باریک سا فرق ہے اس کو میں بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے، اگرچہ اس دور میں آ کر جو کچھ آزاد خیالی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے دوسرا خیال بھی ظاہر کیا ہے، لیکن ہماری پوری امت کے تاریخ میں یہ بات مجمع علیہ رہی ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب جو ہے وہ خواتین کو نہیں دیا گیا۔
اس سے کم تر درجہ جو ہے صدیقیت کے مراتب، سب سے اعلیٰ رتبہ جس تک انسان خود پہنچ سکتا ہے اپنی محنت سے، اپنے کوشش سے، اپنے کسب سے، اپنے ذوق طبع کے اعتبار سے، اپنی جد و جہد، تو وہ جو ہے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا، جو نبوت کے بالکل متصل ہے، جو نبوت کا ظل ہے، نبوت کا سایہ ہے، اس میں آ کر بالکل برابر ہے مرد اور عورتیں۔ اور نبوت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جو ویسے بھی اب اس کے دروازے بند ہو چکے، لہذا اب جو ہے وہ صرف ایک تاریخی اعتبار سے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اب لوگوں کے مابین اس کے اعتبار سے اس پہلو سے کوئی فرق و تفاوت نہیں رہا کہ اب نہ کسی مرد کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو اور نہ کسی عورت کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن یہ کہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، نبوت و رسالت کی ذمہ داری اتنی بھاری اور کٹھن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ناتواں دوش پر اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا۔ رجال الا رجالا نوحی الیہم، یہ تمام جو معاملہ ہے مردوں کے ساتھ رہا ہے۔ خواتین میں سے بعض کے بارے میں قرآن مجید میں چونکہ ذکر آ جاتا ہے کہ ہم نے انہیں وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی ہم نے کہ یہ جو بچہ تمہارے ہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، اسے ایک صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا کے سپرد کر دو، اور اس کو جو میرا اور اس بچے کا مشترک دشمن ہے وہ اس کو لے گا، لیکن تم مطمئن رہو ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہوئی ہے تو یہ ایک طرح کی وحی ہے، لیکن یہ وحی نبوت نہیں ہے، یہ اسی طرح کی وحی ہے کہ جیسی حیوانات کو بھی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے بارے میں بھی لفظ وحی آ گیا ہے، جیسے کہ غیر انبیاء کو الہام جو ہوتے ہیں ان کو بھی وحی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ وحی نبوت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے رہی ہے، انبیاء اور رسل جو ہے وہ صرف مرد رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے کمتر جو درجہ ہے روحانیت کے بلند ترین مقامات، ان پر خواتین بھی فائز رہی ہیں اور اب بھی فائز ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بار نہیں ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ سابقہ جو بھی امتیں تھیں ان میں خواتین کے جو مراتب ہوئے ہیں، ان میں حضرت مریم سلام علیہا، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اسی لیے صراحت کی گئی ہے امہ صدیقہ، حالانکہ ذرا ان کا رتبہ دیکھیے، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے درجہ معین کیا امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ صدیقیت اصل میں جو ہے یہ دوسرا رتبہ ہے، مراتب چہار گانا جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی۔ اولئک مع الذین، چونکہ جملہ خبریہ ہے یہ، لہذا اس کو تمام زمانوں پر محیط سمجھا جائے گا۔ معیت معنوی اس دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے اور معیت واقعی جو ہے وہ آخرت میں حاصل ہو جائے گی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہوں گے وہ انہیں معیت حاصل ہے یا ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ تو یہ چار مراتب ہیں، ٹاپ پر انبیاء اور رسل، ان کے بعد صدیقین، ان کے بعد شہداء، ان کے بعد صالحین۔ تو یہ جو رتبہ صدیقیت ہے حضرت مریم سلام علیہا، یہ اس مقام پر فائز ہے۔ ہماری اس امت میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ جو دو سب سے بڑے صدیق ہیں، سب سے بڑے صدیق، بعض لوگوں کے سامنے چونکہ بدقسمتی سے کچھ پہلو جو ہے اتنے صاف ہو کر اجاگر ہو کر نہیں آئے تو انہیں اس میں شاید کوئی اشتباہ ہو، لیکن میں اپنا مطالعہ اور اپنا تاثر عرض کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑے دو صدیق ہیں ان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت، اور میرے لیے بسا اوقات یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خود ان میں سے رتبہ کس کا بنے، اس لیے کہ صدیق اکبر وہ مردوں کی قوامیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن روحانی مرتبے کے اعتبار سے میرے اندر قطعاً کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی درجے میں حضرت ابوبکر صدیق سے کم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ لوگوں کو عام طور پر حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ لفظ صدیقہ چونکہ لگا ہوا نہیں ملتا تو یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے نکلی ہوئی، صدیق اکبر یہ تو چونکہ سب کو معلوم ہے ابوبکر صدیق ہے،
لیکن یہ کبرا جو لگا ہوا ہے حضرت خدیجہ کے نام کے ساتھ، کبھی غور تو کیجئے کہ یہ صفت تو ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ وضاحت نہیں ہے کس اعتبار سے کبرا۔ یہ اصل میں صدیقۃ الکبریٰ ہے اس امت کی، سب سے بڑی صدیقہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شخصیت کے اعتبار سے بالکل پیرلل، جیسے معاملہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بلکہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جیسے سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا خود حضور کا، اسی طرح سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا ابو بکر کا، اور اسی طرح سیرت و کردار کا دامن بے داغ تھا حضرت خدیجہ کا۔ پھر جس طریقے سے کہ انفاق، اللہ کی راہ میں پیسہ صرف کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اپنی دولت کو لگا دینا اور کھپا دینا، جس طرح یہ فضائل صدیقی کا سب سے اونچا باب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ضمن میں، بالکل یہی معاملہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بلکہ دولت میں میرا یہ خیال ہے کہ کوانٹیٹیٹیولی اسپیکنگ جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو وہ تو حضرت خدیجہ کی دولت بہت زیادہ تھی، متمول ترین خاتون کی مکے کی۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ کر تو میں ایک مرتبہ دنگ رہ گیا۔ یہ امام رازی لائے ہیں اپنی تفسیر کبیر میں کہ ایک مرتبہ، ابھی یہ معاملہ بھی ہے اس دور کا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وحی کا آغاز ابھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس دور کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے باہر سے اور گھر میں آ کر کچھ غمگینی کسی کیفیت میں چارپائی پر لیٹ گئے، تو حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ کوئی بات ہے خاص، کسی چیز کا رنج اور صدمہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، کیا عجب کہ غار حرا ہی میں ادھر اس وقت جانا ہوا ہو، تو ایک وادی میں میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے مسافرت کی حالت میں، لیکن بہت خستہ حال میں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقوں کے آثار ان کے چہرے پر ہیں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں، اس لیے کہ حضور کا اپنا تو نہیں تھا سرمایہ، سرمایہ تو تھا حضرت خدیجہ کا۔ اس پر وہ امام رازی لکھتے ہیں وہ واقعہ جو ہے اس میں کہ حضرت خدیجہ نے یہ عرض کیا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں، کئی جو چودھری تھے قریش کے ان کا نام لیا کہ ان کو بلا لیں۔ حضور گئے ان کو بلانے کے لیے، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا لیا کہ جب حضور واپس تشریف لائے ہیں تو حضور اس کے پیچھے چھپ گئے جب بیٹھے ہیں، اور تمام ان کو گواہ بنا کر کہ جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ ہیں، میں نے یہ ساری دولت جو ہے یہ محمد کو دے دی ہے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ تو یہ اصل میں صدیقیت کا چونکہ وصف اولی یہی ہے، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وقت نہیں ہے کہ یہ اعطاء جو ہے، یہ سخاوت، جود، یہ در حقیقت صدیقیت جو ہے اس کا جو مزاج وجود میں آتا ہے جن تین عناصر ترکیبی سے، ان میں پہلا عنصر جو ہے وہ ہے یہی اعطاء اور جود اور سخا، یہ اس کا پہلا قدم ہے۔ تو اس میں جو معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا میں نظر آتا ہے، بلکہ اس سے کچھ آگے ہی وہ کیفیت جو ہے ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ میں نظر آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صوفیاء میں حضرت رابعہ بصریہ کا مقام اور مرتبہ، اب جو بھی ان کا ایک روحانی مرتبہ اور مقام ہے، علم میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو بڑے بڑے چوٹی کے کبار صحابہ شمار ہوتے ہیں، فقہائے صحابہ، حضرت عمر، حضرت علی کی صف میں حضرت عائشہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا یہ میدان ایسا ہے کہ جس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، یہ میدان نیکی کا، خیر کا، دین کا، اللہ کے دین کی خدمت کا، علمی سطح پر، مال کے انفاق میں، یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے۔ اگر وہ کوئی تھوڑا سا فرق و تفاوت تھا تو وہ بھی ماضی کی بات ہے کہ رسالت کا منصب جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں تھا، لیکن اب وہ دروازہ بند ہو چکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو لفظ کامل کو استعمال کر لینا بھی غلط نہیں ہوگا عملی اعتبار سے کہ اس میدان میں کامل مساوات ہے مرد و زن کے مابین۔ اس کے لیے میں نے آج وہ آیت پڑھی ہے جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں آئی ہے۔ اس سے پہلے وقت کم ہے، میں عرض نہیں کر سکتا کہ ایک بڑی جامع دعا آئی ہے کہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، میں صرف سنا دیتا ہوں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا نقل کر کے جو اب اس کے بعد آیت آ رہی ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا اپنی طرف سے جو اب ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، مطمئن رہو. اور وہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو خواہ عورت، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو بہن بھائی ہیں وہ باپ سے نسبت ہے، اسی ماں سے ان کی نسبت ہے. تو ان کے مابین یہ جو جنس کا جو بھی تعلق ہے وہ ایک ضرورت طبیعی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بقائے نسل کا نظام جو قائم کیا ہے، ورنہ جہاں تک شرف انسانیت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں. ان کی نوع تو ایک ہے، نوع انسان، اس میں فرق جنس کا ہے، نوع میں فرق نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. لہذا فرق و تفاوت جو ہے وہ اس دین کے میدان میں یہ جو دعا جو کی گئی ہے اس کے اعتبار سے تمہارے مابین میں کوئی فرق نہیں کروں گا. من ذکر او انثی بعضکم من بعض. اس کے بعد فرمایا کہ جب میرا قاعدہ قانون یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کسی بھی عمل کرنے والے کا میں ضائع نہیں کرتا، تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اتنے عظیم کام کیے کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قتل ہوئے بھی اور قتل کیے بھی، اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایذائیں جھیلی برداشت کی، اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. تو یہ جو کام ہے ان سب کے پس منظر میں بھی دیکھ لیجئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ من ذکر او انثی، ان کی کامل مساوات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے دیکھیے کہ ایذائیں جھیلنے والوں میں جہاں بلال اور ابو فقی کے نام نظر آئیں گے، وہاں حضرت زنیرہ اور حضرت سمیہ کے نام بھی نظر آئیں گے. انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں ایذائیں جھیلی ہیں، اور اس کی پامردی کے ساتھ، بلکہ اسی ہمت و استقلال کے ساتھ جھیلی. اگر شہادت کا معاملہ ہے تو میدان پر اس زمین پر خون سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اگر ایک مرد کا گرا ہے کہ جس کا نام ہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی زوجہ محترمہ جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ شہادت جو ہے اس کے منصب کو وہ حاصل کر رہی ہے. گھروں سے نکلنے میں اگر عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی زوجہ محترمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو معلوم ہوا کہ ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینے کا معاملہ آیا ہو، انفاق مال کا مسئلہ ہو، جو بھی یہ تمام میدان ہیں ان میں کہیں بھی خواتین مردوں سے پیچھے نظر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ اس میدان میں اگر کہا جائے شانہ بشانہ ایک رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ وہ واقعی کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کہیں نظر آئی ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ میدان کار کا ایک فرق ہے، ایک سیگریگیشن ہے جو اسلامی سوسائٹی میں ہے، ان کو علیحدہ رکھا گیا، یہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا. لیکن جہاں تک مراتب کا تعلق ہے، جہاں تک ایثار اور قربانی کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کی راہ میں انفاق کا تعلق ہے، جہاں تک اپنی توانائیوں اور قوتوں کو صرف کرنے کا تعلق ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام اگر کہیں کوئی کوتاہیاں کوئی خطائیں ہیں تو ان سے درگزر فرمائے گا، ان کے نامہ اعمال سے ان دھبوں کو دھو دے گا اور ان کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہے اصل میں اللہ کے پاس سے بدلہ، اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. تم اور جس کے لیے محنتیں کرو گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی بدلہ دے دے. اولاد کے لیے کھپا دو اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو کر وہ اولاد سرکش ہو اور الٹی تمہارے لیے سوہانے روح بن جائے.
حالانکہ تم نے اپنا سب کچھ لگا اور کھپا دیا ہوگا، تم نے اپنی عاقبت کو داؤں پر لگا دیا ہوگا ان کے لیے کہ ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم نے حرام میں منہ مارا، گویا کہ اپنی عاقبت بھی ان کے اوپر قربان کر دی۔ لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوں اور سینہ تان کر آپ کے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ تو کسی بھی کام کے لیے انسان کی محنت اور توانائی جو صرف ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا صلہ اسے مل جائے۔ ہاں، اللہ کے لیے جو محنت کی گئی ہے، جو وقت، جو قوت، جو صلاحیت، جو پیسہ، جو مال اللہ کے لیے صرف کیا گیا، وہ انشورڈ ہے کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اس کا بدلہ جو ہے وہ لازم مل کر رہے گا، اور بدلہ تو حقیقت میں دینے کی طاقت ہے ہی صرف اللہ۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے وہ میدان کہ جس میں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مساوات ہمیں نظر آتی ہے دین میں۔ البتہ اس سے آگے چل کر میں نے یہ تو پہلی منزل بیان کی، بندگی رب ہے، اللہ کی راہ میں انفاق ہے، اپنی ایثار اور قربانی ہے، ہجرت ہے، لیکن یہ کہ بعض چیزوں میں پھر شریعت نے فرق کیا۔ مطلب یہ کہ جہاں قتال فی سبیل اللہ کا مسئلہ آ جائے گا، اللہ کی راہ میں میدان میں جا کر جنگ کرنے کا، جیسے جیسے بات آگے بڑھی ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مردوں کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ کوئی بالکل ایکسیپشنل حالات ہو جائیں، اب احد کا معرکہ جو ہے مدینے کے بالکل ساتھ ہو رہا ہے، وہاں سے اگر مجروحین جو ہے ان کی کوئی برہم پٹی میں ہمیں خواتین کام کرتی نظر آ جاتی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی چیز جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ذمہ داری، یہ فریضہ جو ہے وہ اسلام نے عورت کے سپرد نہیں کیا بلکہ مرد کے سپرد کیا۔ البتہ جب حضور سے پوچھا گیا، خواتین کے اندر یہ جذبہ تھا، اور یہ جذبہ اللہ کرے کہ اب بھی پیدا ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ دین کے میدان میں ہم سے آگے نکلے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو آخر کچھ بتایا جائے کہ یہ جو رتبے ہیں، اعلیٰ مراتب، کیا یہ مردوں کے لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر کوئی مسلمان عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس کے لیے بہترین آرائش اور آرام دہ پہنچاتی ہے، اسے اطمینان کے ساتھ رخصت کرتی ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے، تو وہ گویا کہ اس قتال فی سبیل اللہ میں شریک ہے، اور اس کے تمام جو اس کا اجر ہے اس میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا۔ جہاد کن الحج، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے، وہ مشقتیں جو جھیلنی پڑتی ہیں گھر سے نکل کر، اور وہاں طرح طرح کی جو انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، ان سب کو فرمایا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل جہاد۔ تو ایک فرق و تفاوت درمیان میں ہو جانا، جو بھی اللہ کی تخلیق ہے، جو جسمانی ساخت کا فرق ہے، جو مزاج کا فرق ہے، جو اللہ نے نفسیاتی فرق و تفاوت رکھا ہے، ان دو مختلف کاموں کے مناسبت سے کہ جو ان مختلف سیکسز کے حوالے کیے گئے ہیں، تو جو بھی فرق و تفاوت ہے وہ تو دین فطرت نے ملحوظ رکھا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے قطعاً کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ مرد جو جا کر میدان جہاد میں داد شجاعت دے رہا ہے، اور وہ عفیفہ اس کی گھر والی جو گھر میں اس کے بچوں کو اور اس کے مال کو اور اس کے ناموس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے امانت کے ساتھ، ان دونوں کے مابین اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جب دین میں، ہمارے دین میں، تو اصل زندگی تو ہے وہاں کی، اصل عیش تو وہاں کا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام غزوہ خندق کے دوران جو ہے وہ ترانہ الاپ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور حضور پھر جواب دیا کرتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ تو صحابہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ، عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، اس دنیا میں یہ کلفت، یہ مشقت، یہ محنت جو ہم کر رہے ہیں یہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو آخرت کا عیش ہے جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ اور حضور پھر جواب میں ارشاد فرماتے تھے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، کوئی خطائیں اور ہے تو ان سے درگزر فرما دے۔ تو اگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل زندگی وہ ہے، اصل عیش وہاں کا ہے، تو صاف بات ہے کہ پھر تو کوئی فرق و تفاوت رہا ہی نہیں۔ اگر اجر کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے تو پھر یقیناً کوئی نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت باقی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے میں عرض کر دوں ان چیزوں میں کہ آخری چیز ہے بیعت، اس نظم جماعت میں شرکت کے لیے بیعت، جس پر پچھلی مرتبہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ چنانچہ ہمیں کتاب و سنت میں خواتین کی بھی بیعت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اتنا مکمل ادارہ ہے ہمارے دین کا کہ اس پہلو سے بھی کوئی تشنگی نہیں چھوڑی گئی ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ چنانچہ ویسے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ خواتین بھی حضور سے بیعت کرتی تھی، فرق صرف یہ رہا تھا جو عملی طریقہ تھا بیعت کا کہ صحابہ یعنی مرد جو ہیں وہ بیعت کرتے تھے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ اب یہ فرق بھی وہی ہوگا کہ جو اسلام نے ہمارے ہاں پورے نظام میں رکھا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
یہ قول، یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور کے ہاتھ نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ چنانچہ جب بیعت ہوتی تھی تو کبھی مصافحہ جو ہے، بلکہ بعض مواقع پر بعض خواتین جو ان کے ہاں پرانے رواج چلے آ رہے تھے کہ وہ کوئی تفریق نہیں تھی، تو وہ ہاتھ بڑھا دیتی تھی تو حضور فرماتے تھے کہ نہیں، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اس میں یا تو کوئی عمامہ ہوتا تھا جو واسطہ بنتا تھا کہ حضور اس کے ایک سرے کو پکڑ لیتے تھے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ خاتون یا خواتین جو بہت سی ہوں وہ جمع ہو کر اس کو تھام لیتی تھی۔ اب یہ تو معلوم ہوتا ہے اس سے، چاہے ابھی ہماری وہ فزیکل ریسرچ میں ابھی وہ بات نہ آئے کہ یقیناً کوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فزیکل بیسس ہے، ورنہ محض قول و قرار سے بات کیوں نہیں پوری ہو جاتی؟ آخر یہ جو ہمارے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ہماری فطرت کا یہ مظہر ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور بات پکی کرنی ہو تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، چاہے وہ بیعت کا تصور ہو یا نہ ہو، ملاؤ بھائی، اب ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ تو معلوم ہوا کہ اب بات پختہ ہو گئی۔ یہ ایک علامت کے طور پر یہ کوئی انسٹنکٹ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جو بات ہو جائے وہ گویا کہ بڑی طے ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، معین ہو جاتی ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے رواج۔ تو کوئی چیز ہے، اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تو بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ احساسات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ذرا سا قیافہ انسان کا ہو تو ہاتھ ملانے کے انداز سے ملانے والے کی پوری شخصیت کی عکاسی ہو جاتی ہے، اس کے اس وقت کی جذباتی کیفیت کا پورا اندازہ ہوتا ہے، وہ شیکی ہے یا فرم ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ محض مصافحے کے اندر معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لہریں بھی ہوں، وہ روحانیت کی لہریں ہوں کہ جو واقعتاً اس وقت منتقل ہوتی ہوں اور وہ ابھی ہماری فزیکل ریسرچ کے دائرے میں نہ آئی ہوں۔ ادھر میرا ذہن اس لیے جاتا ہے کہ جہاں حضور نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا وہاں بھی آخر وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا جو ہے معلوم ہوا کہ کوئی ہے، وہ جو آئونائزیشن کا کوئی پروسیس ہمارے ہاں کیمسٹری میں ہوتا ہے، نہ معلوم کوئی شے ہو، آخر ایسے ہی بلا کسی سبب کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا التزام نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضور کے بیعت کا طریقہ تو مختلف تھا، لیکن یہ کہ باقی خواتین سے بھی حضور نے بیعت لی، اور خاص طور پر جب مکہ فتح ہو گیا ہے اور اس کے بعد ایک عمومی بیعت کا موقع آیا ہے، تو اس میں حضور نے مردوں سے تو بیعت لی ہے۔ کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا ذہن میں لائیے یہ وہی کوہ صفا ہے جہاں سے حضور نے اپنا پہلا جو دعوتی خطاب تھا وہ فرمایا تھا۔ پہلی تقریر جب حکم آیا تھا فاصدع بما تؤمر، اور وہاں کھڑے ہو کر جب آپ نے تقریر کی تھی تو مجمع میں سے فقرے چست کیے گئے تھے، کسی نے بات جو ہے وہ سن کر نہیں دی تھی، شور ہو گیا تھا، اور جدید اصطلاح میں یوں کہیں گے کہ ہوٹنگ ہوئی تھی، اور خود سگے چچا نے ایسے الفاظ کہے تھے کہ تبا لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، نقل کفر نباشت، کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیے تھے؟ ہم تو اپنے بڑے اہم کاموں میں مشغولیتوں میں تھے۔ وہی کوہ صفا ہے۔ میرے نزدیک وہ واقعہ ہو سکتا ہے سن 3 نبوی اور یہ ہے سن 8 ہجری، اس میں 18 برس کا فصل ہے۔ 10 تو سمجھ لیجئے کہ مکے کے بقیہ سال اور 8 یہ 18 برس کے بعد اب صورت یہ ہے کہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ تمام جو ہے خانہ کعبہ بتوں کی نجاست سے پاک کیا جا چکا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور پھر ایک عمومی بیعت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی موقع پر خواتین سے بھی پھر حضور نے حضرت عمر کو بھیجا ہے کہ جا کر خواتین سے بیعت لو، وہ خواتین سے بھی بیعت ہوئی ہے۔ پھر حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہوئے، خواتین سے بھی بیعت لی گئی۔ پھر یہ بھی ملتا ہے روایات سے کہ حضور جاتے تھے خاص طور پر عیدین میں کہ عید کی نماز میں خطبہ دے کر مردوں کو، لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے آواز کا جانا مشکل تھا، تو علیحدہ ہوتی تھی خواتین، شریک ہوتی تھی عیدین میں، لیکن ان کا علیحدہ مقام ہوتا تھا۔ وہاں پھر حضور تشریف لے جاتے تھے، وہاں کچھ نصیحت، کچھ وعظ، جو خطبے کی اصل غرض و غایت ہے کہ اگر ان تک وہ بات نہیں پہنچ پائی ہے یا انہیں کوئی اضافی باتیں بتانی ہیں ان کے اعتبار سے، تو وہاں جا کر آپ خطاب فرماتے تھے، اور ایسے مواقع پر بھی آپ نے خواتین سے بیعت لی ہے۔ یہ خواتین سے بیعت جن امور پر لی گئی ہے، میں آج ذرا قرآن مجید میں جو سورہ ممتحنہ میں اس کی آیت نمبر 12 میں آئی ہے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین، یبایعنک، جو آپ سے بیعت کریں اس پر، علی، ان چیزوں پر، اب وہ امور گنیے،
نمبر 1 الا لا یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. یہ تو توحید ہے، اصل الاصول ہے، دین کا جڑ ہے، بنیاد ہے. دوسری بات ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گے. یہ چوری جو ہے ایک تو عام سطح کی چوری ہوتی ہے، وہ تو جیسے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے، اس میں سزا میں بھی کوئی فرق و تفاوت اسلام نے نہیں رکھا ہے. قرآن میں بھی جہاں چوری کی حد آئی ہے والسارق والسارقۃ، یہ دونوں کا ذکر وہاں پر برمحل موجود ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ چوری عورت کرے تو اس کی سزا کچھ کم ہوگی، بلکہ حضور کا وہ جو جملہ ہے مشہور و معروف، وہ جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے تاریخ انسانیت میں، نوع انسانی کی پوری تاریخ میں، وہ جو جملہ ہے کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اگر فاطمہ مخزومی نے چوری کی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، چاہے وہ ایک بڑے اونچے گھرانے کی. بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے جس سے ابو جہل تھا، جس سے ولید بن مغیرہ تھا، تو یہ بہت چوٹی کا قبیلہ قریش کا. ان کی ایک خاتون نے چوری کر لی، اور جب وہ حد کے اجرا کا وقت آیا تو کھلبلی بچ گئی کہ اتنے اونچے گھرانے کی جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی. اور لوگوں نے حضرت اسامہ کو سفارشی بنا کر، چونکہ حضور کے وہ اس منہ بولے رشتے سے جو بعد میں منسوخ کر دیا اللہ نے، لیکن بہرحال اس کے کچھ آثار تو رہتے نا، وہ محبتیں تو ختم نہیں ہو جاتی. اس رشتے سے گویا کہ پوتے ہیں حضور کے، اس لیے کہ اسامہ ابن زید، اور وہ زید جب تک وہ حکم نہیں آیا تھا زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما. تو انہیں بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ اے اسامہ، تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان میں جب بڑے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہی جرم جب چھوٹے کرتے تھے تو ان پر پوری بے دردی کے ساتھ جو سزا جو ہے وہ اس کا اجرا اور نفاذ ہوتا تھا. اور بدقسمتی سے یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بھی یہ صورت نظر آتی ہے. یہ اینٹی کرپشن کے محکمے ہوں یا کچھ ہوں، وہ پٹواری اور پولیس مین جو ہے وہ جتنے گرفت میں آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ بڑے ایوانوں میں اور اونچے ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے معاملہ، ان میں سے کبھی کسی کی کوئی ہمارے پاس خبر نہیں آتی کہ کوئی اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا. حالانکہ وہی گوشت پوست ہے، وہی انسان ہے، وہی ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ کرپشن صرف اس لیول پر ہے اور اوپر کی سطح پر نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ کوئی فرق و تفاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی ہے کہ جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے. لیکن اس میں خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ یہ جب حضرت ہند ہی اب کہنا پڑے گا چونکہ وہ ایمان لے آئی اور صحابیات میں شمار ہے، زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جب وہ بیعت کر رہی تھی تو انہوں نے اس پر آ کر یسرقنا پر ایک بات کہی. دبنگ خاتون تھی، اس میں تو کیا شک ہے، عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیوی، یوں سمجھیے کہ قریش کی جو چوٹی کی خواتین ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. تو انہوں نے ذرا ٹوکا یہاں حضور کو کہ حضور میرے شوہر ابو سفیان جو ہیں یہ ذرا کچھ بخیل قسم کے آدمی ہیں، اور یہ خرچ جو ہے دینے میں کچھ تنگی کرتے ہیں، تو میں اگر ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر خرچ کر لیا کروں تو کیا یہ بھی چوری میں شمار ہوگا؟ اب دیکھیے عملی مسئلہ ہے یہ، اس لیے کہ بہرحال مرد جو کماتا ہے وہ تو مرد کی کمائی ہے. عورت کی اگر اپنی ذاتی کوئی ملکیت ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے، بیوی کی، وہ اس کے اوپر مرد کو اختیار نہیں ہے. لیکن وہ نفقہ جو ہے چونکہ اسلام نے مرد پر ڈالا ہے، گھر کے لیے جو بھی خرچہ وغیرہ ہے، اب اس میں اگر کہیں کوئی رقم ہے اور شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی خرچ کر لے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس معاملے میں معروف کے مطابق جس حد تک کے رواج اور چلن معاشرے کا ہے اس حد تک اس میں سے خرچ کر لینا شوہر کی اجازت کے بغیر یہ چوری کے دائرے میں نہیں آئے گا. تو اس حد تک باریک جو ہے معاملات عملی وہ لوگوں کے سامنے آتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے، میں پھر عرض کروں گا، یہ بات بار بار میں نے عرض کی ہے کہ ان لوگوں کا اور ہمارا فرق یہی ہے، وہ جو کہتے تھے وہ یقیناً ان کا ارادہ ہوتا تھا بھرپور طور پر عمل کرنا. یہ کہہ دینا کہ میں چوری نہیں کروں گی یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس وقت اپنے پورے معاملے کو دیکھ لینا کہ میری زندگی کا یہ گوشہ ایسا ہے، اس میں پوچھ لوں کہ آیا یہ بھی اس کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ارادہ یہ ہو کہ مجھے اب اس پر پورے اترنا ہے. ورنہ صرف نفاذی کرنی ہو تو انسان بڑے سے بڑی عبارتیں جو ہے وہ فر پڑتا چلا جائے گا، اور وہ کہیں بھی اپنے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرے گا کہ سوچے کہ میں اس معیار پر پورا اتر سکوں گا کہ نہیں اتر سکوں. تو پہلی بات یہ کہ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، دوسری یہ کہ ولا یسرقن، چوری نہ کریں گی، تیسری ولا یزنین، اور وہ زنا نہ کریں گی. اس میں ذرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زنا در حقیقت ایک تو وہ عمل ہے جس پر کہ ہم اطلاق کرتے ہیں اس لفظ کا، لیکن شریعت نے
اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء اور رسل میں سے خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں جو اخلاقیات کا دائرہ جو ہے جس کو کہ قانون کے دائرے سے ایک بلندتر سطح دیے، اس کے اعتبار سے زنا صرف وہ معین عمل نہیں ہے۔ کسی نامحرم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا دلچسپی کے ساتھ، یہ بھی زنا ہے۔ الزنا زنا العین، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کسی نامحرم سے گفتگو کرنا اس انداز میں کہ اس کی آواز ہی سے آپ کوئی تلذذ حاصل کر رہے ہو، کسی نامحرم کی آواز سے وہ حظ نفس اگر آپ کو باہم پہنچ رہا ہے، اور یہ کون اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھول کو جو بھی حسن و رعنائی عطا فرمائی ہے، آخر بھنورا جو ہے اس کی طرف آتا ہے، اس کے اندر بھی رکھ دی گئی ہے، ایک اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کے اندر اس کشش کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو عورت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں کہ جو مرد کے لیے باعث کشش ہے، اس میں اس کی آواز بھی ہے۔ یہ آواز جو مرد کی آواز سے مختلف ہے، کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی آواز کا وہ لوچ ہے، اس کی آواز کے اندر وہ ایک سریلا انداز ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کے تحت رکھی گئی ہیں۔ فطرت جو ہے وہ اپنے مقاصد کو اسی طریقے سے پورا کراتی ہے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو فتنے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ لہذا سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ اگر کہیں کسی مردوں سے کوئی بات کرنے کا موقع آئے تو فلا تخضعن بالقول، تمہاری گفتگو کے انداز میں، تمہاری آواز میں جو بھی نسوانی حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو، اس میں لوچ پیدا نہ کرو، بلکہ کڑک انداز میں بات کرو، تاکہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی خباثت ہے بھی تو وہ مرجھا کر رہ جائے، وہ ڈسکریج ہو کر رہ جائے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کچھ تھوڑی سی انکریج محسوس کرنے لگے، انکریجمنٹ، کہ یہ جو اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے تو شاید یہاں میرے لیے کچھ آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہے۔ تو یہ باتیں اس قدر تفصیل سے قرآن میں آئی، اتنی تفصیل سے حضور نے بیان کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی زنا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی کسی اپنے ہمسائے کی بیوی یا کسی بچی پر کوئی بری نگاہ ڈالتا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ زنا کر چکا، چاہے اس فعل کی کوئی ابھی نوبت آئی یا نہ آئی ہو، لیکن اخلاقی سطح پر وہ زنا کا ارتکاب کر چکا۔ میں بعد میں عرض کروں گا اصل میں کہ یہی وجہ ہے، یہ سارے سطر اور حجاب کے احکام جو ہے شریعت میں یہ مندرج ہے اسی ولا یزنین کے ذیل میں۔ زنا وہ شے ہے کہ جس کا سد باب کرنے کے لیے معاشرے میں دور دور تک قدغنے اور حدود اور قیود عائد کرنی پڑے گی، ورنہ زنا کا سد باب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کا درس ہے منتخب نصاب میں شامل ہے، اور الہدا کے دروس میں بھی وہاں تک تو بات پہنچ گئی تھی، میں نے وہاں تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی، اور شاید یہ بھی ان چیزوں میں سے ہو کہ جو کچھ لوگوں کے طبع مبارک کو اور طبع نازک کو ناگوار گزری ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن وہاں یہ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہتا ولا تزنوا، زنا مت کرو، نہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو، اس لیے کہ جو مقدمات زنا ہیں ان سے بھی شریعت جو ہے وہ روک رہی ہے کہ مردوں کا عورتوں کا آزادانہ خلا ملا نہ ہو، عورت اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانپ کر رکھے۔ ڈھانپنا مردوں پر بھی ہے، سطر ہے کہ گھٹنے کے نیچے سے لے کر ناف سے اوپر تک کا حصہ جو ہے یہ کسی بھی مرد کا کسی بھی مرد یا عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، سوائے بیوی یا طبیب حسب ضرورت، سوائے ان کے کوئی ایکسیپشن نہیں۔ یہ مرد کے جسم کا سطر ہے، اور عورت کا سطر حضور نے فرمایا ہے کہ پورا جسم ہے سوائے یہ 3 حصوں کے، سر نہیں، صرف چہرے کی ٹکیا، یہ سطر سے باہر ہے، اور یہ ہاتھ اس کلائی سے باہر، کلائی سطر کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے یہ ٹخنے سے نیچے کا پاؤں، ٹخنا جو ہے وہ سطر میں شامل ہے، جس طرح مرد کے سطر میں شامل ہے یہ جسے ہم ناف کہتے ہیں، سونڈی، اس کو کبھی نہیں کھولنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ٹیبل باندھے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ نیچے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کا سطر جو، اور حضور ٹوکتے تھے، صحابہ کو روکتے تھے کہ اپنے سطر کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھو، گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے، گھٹنا جو ہے یہ سطر میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کلائی اور ٹخنا عورت کا جو ہے یہ سطر میں شامل ہے۔ اور پھر سطر کا یہ فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ حصے کورڈ ہوں، بلکہ یہ کہ وہ تنگ لباس نہ ہو کہ جس سے جسم کے جو بھی نشیب و فراز ہے وہ نمایاں ہو جائے، بلکہ ڈھیلا لباس ہو۔ پھر یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ کوئی خاتون جو ہے وہ لباس بظاہر پہنے ہوئے ہو، حقیقت میں ننگی نظر آ رہی ہے۔ حضور نے اس پر جو ہے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر کہ جن کے بارے میں الفاظ استعمال کیے کہ کاسیاتن عاریاتن، جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی، یا تو اتنا ٹھسا ہوا لباس جو ہے، پھنسا ہوا لباس کہ وہ پورا جو جسم چھلک رہا ہے اس میں سے، یا وہ باریک لباس ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ان کا چلن ہے اور عام ہے۔ پھر وہ حجاب کے احکام ہیں
کہ چہرہ کھول کر عورت آ سکتی ہے ستر کے ساتھ، وہ ایک فہرست قرآن مجید نے سورہ نور کے اندر دے دی ہے، اور بڑی مفصل 12 اس کی شکیں ہیں کہ یہ ہے وہ رشتہ دار یا وہ کہ جن کے سامنے ایک عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یہ ہے پردے کا حکم اضافی، باقی جو ہے اس کے دائرے کے باہر وہ نامحرم ہے، ان کے ساتھ رو در رو ہونا، کھلے چہرے کے ساتھ آنا، اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہے حجاب کا حکم۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے حجاب اور ستر، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصل میں تدابیر ہے اس زنا کی روک تھام کی۔ اس کی روک تھام اس کے بغیر نہیں ہوگی، ورنہ یہ کہ آپ اگر آگ اور پانی کا میل بھی قرار دیں اور پھر آپ چاہیں کہ وہ پانی پانی رہے آگ آگ رہے، تو یہ تو ناممکن ہے۔ یا آگ بجھے گی یا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا، یہ دونوں جو ہے یہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ایک وقت میں ایک جگہ رہ نہیں سکتے۔ یہ وہ فطرت ہے اللہ کی بنائی ہوئی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیا کمزوریاں لوگوں میں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمزوریاں اور ضعف بھی ہیں، وہ بنانے والا جانتا ہے کہاں کہاں ضعف ہے، اسی کے مطابق اس نے ہمیں ہدایات دے دی ہیں کہ ان کا اس طور سے سد باب کیا جائے۔ تو یہ ہے تیسری بات کہ جس پر حضور بیعت لیتے تھے اور قرآن مجید میں جس کا حکم آ رہا ہے۔ چوتھی ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ قتل اولاد دنیا میں ہر طرح سے رہا ہے۔ یہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کے تیور جب بدلے دیکھتی تھیں، یہ الفاظ استعمال کیے مولانا حالی نے کہ وہ عورتیں جب دیکھتی تھیں کہ شوہر کے تیور بدل گئے ہیں، کہ اس نے بچی جنی ہے، تو پھر وہ خود ہی اپنی بچی کو جا کر کہیں دبا آتی تھی۔ قتل اولاد کی یہ شکل بھی تھی۔ حالانکہ واقعہ یہ کہ عورت یہ ہے اپنی کبھی دلی آمادگی کے ساتھ یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتی، لیکن یہ کہ وہ شوہر کے تیور اگر دیکھے ہوں بدلے ہوئے، تو آخر وہ اپنے اس گھر کے فضا کو مستقل طور پر مسموم کرنے سے بہتر اسی کو سمجھے گی، یا یہ کہ یہ اس نے سمجھا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ گلا گھونٹے تو یہ کام میں خود کر لوں۔ اسی طریقے سے اس کے ذیل میں آ جائے گا اسقاط حمل کا معاملہ، یہ بھی قتل اولاد کی شکل ہے۔ منع حمل کی تدابیر کی حد تک معاملہ علیحدہ ہے، بالکل اس پر قتل کا اطلاق نہیں ہوگا، اس پر کیا شریعت کا حکم ہے وہ علیحدہ بحث ہوگی، میں اس وقت اس سے متعلق گفتگو نہیں کر رہا۔ لیکن حمل واقع ہو جانے کے بعد کوئی بھی تدبیر اختیار کی جائے اس حمل کو گرانے کی، یہ قتل اولاد کے اندر شامل ہے۔ لہذا اس کو اچھی طریقے سے جو بھی ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہوں وہ جان لیں کہ یہ معاملہ جو ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ چیز جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس پر قرآن مجید حضور کو حکم دے رہا ہے کہ اس پر بیعت لیجئے مسلمان خواتین سے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اور ہر مسلمان عورت وہ چاہے کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرے نہ کرے، اس کی معنوی بیعت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم مسلمان کہاں ہوئے؟ اللہ کے ساتھ تو مسلمان مرد کا بھی بیع و شرع ہو چکا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری معنوی بیعت جو ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی موجود ہے۔ اس سے آگے کی بات ہو سکتی ہے کہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بھی بیعت کی جائے کہ جو اپنے زمانے میں اس پر اعتماد ہو کہ یہ دین کے راستے میں صحیح رہنمائی کرے گا اور دین کے راستے پر چلنے میں ہمارا مددگار ہوگا، یا یہ دین کے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہم بھی اگر اپنا تعاون اور کچھ ہماری اپنی توانائیاں بھی اگر ان کے ساتھ صرف ہو جائے تو دین کا کام ہو سکے گا، اس نہج سے ایک بیعت جو ہے وہ کر لی جائے، تو یہ گویا کہ اس سنت کا ایک درجہ تکمیل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ ویسے تو بیعت ہر مسلمان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانن موجود ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور پھر ہے چوتھی چیز وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ نہیں کوئی طوفان باندھیں گی، بہتان تراشیں گے اس معاملے میں کہ جو ان کے ہاتھوں اور پیروں کے مابین ہے۔ یہ ذرا ایک استعارے کا انداز ہے، ہاتھوں اور پاؤں کے مابین، اس سے مراد جو بات سمجھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جنس کا معاملہ، شرمگاہ کا معاملہ۔ بہتان ویسے تو ہر بہتان جو ہے وہ معصیت ہے، کسی پر آپ نے خامخواہ کی تہمت تراش دی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی اور غلط بات جو ہے وہ کہہ دی، تو یہ سب بہتان ہے اور یہ سب معصیت میں۔ لیکن ایک بہتان وہ ہے کہ جس سے آپ سیکس سکینڈلز کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو بہتان ہے یہ سب سے زیادہ مکروہ بہتان، سب سے زیادہ یہ انسانی معاشرت کو اور انسان کے معاشرتی زندگی کو سب سے زیادہ مسموم کرنے والا، زہر آلود کر دینے والا وہ یہ بہتان ہے۔ لہذا اس بہتان سے تو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو شدت کے ساتھ روکا گیا۔
یہی وہ بہتان ہے جس پر کہ باقاعدہ حد ہے ہمارے دین میں، کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہو اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا ہو، ثبوت مہیا نہ کر سکا ہو، تو وہ قذف کا مجرم شمار ہوگا اور اس پر حد جاری ہوگی، 80 کوڑے اسے لگیں گے، 1 2 نہیں، 80 کوڑے جو ہے وہ اس قذف کی سزا ہے۔ تو یہ بہتان اتنی بڑی ہے، تو یہ تو اس اعتبار سے عام بہتان بھی اور جنسی بہتان بھی، تو یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہو گئے۔ لیکن عورتوں کے لیے اضافی بات یہ ہے کہ انسان کے نسب کا معاملہ عورت کے پاس بطور امانت ہے۔ اس سلسلے میں عظیم ترین بہتان یہ ہوگا کہ کوئی عورت جو ہے کسی اور کی اولاد اپنے شوہر کے نام منسوب کر رہی ہو، یعنی اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ اس نے اس شوہر کی امانت میں خیانت کی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد کسی اور کی ہوگی کہ جس کو وہ منسوب کر رہی ہوگی اپنے شوہر کی طرف۔ یہ وہ سب سے بڑی تہمت ہے، یہ وہ سب سے بڑا بہتان ہے کہ جس کا اضافی طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، یعنی اس میں یہ کہ اپنی عصمت کی خصوصی حفاظت، یہ گویا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد ہو جائے گا۔ مجاہدہ مان نفس میں عورت کے لیے یہ معاملہ جو ہے یہ سب سے اہم ہو جائے گا، اس لیے کہ نسب کا سارا حفاظت کا معاملہ جو ہے وہ در حقیقت تو عورت سے متعلق ہے۔ وہ امین ہے اپنے شوہر کے نسب کی، اپنے شوہر کی آبرو کی، لہذا اس معاملے میں خصوصی وہ بیعت جو ہے اس میں یہ الفاظ شامل کیے گئے۔ اور آخری بات آئی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي الْمَعْرُوفِ، اور وہ کسی بھی معروف بات میں جو آپ حکم دیں اس سے وہ سرتابی نہ کریں گی، اس کی بھی بیعت کریں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ جہاں تک تو منفی کا تعلق تھا تو لا یشرکن باللہ شیئا 1، ولا یسرقن 2، ولا یزنین 3، ولا یقتلن اولادہن 4، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ تو یہ 5 چیزیں تو ہو گئی نفی کی۔ چھٹی بات بھی اگرچہ نفی ہے، ولا یعصینک فی المعروف، لیکن اس کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے مثبت حکم، کہ جو حکم بھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ذرا اضافی بات کی، اگرچہ یہ جان لیجئے کہ حضور کا تو اپنا وجود جو ہے، اپنی شخصیت، وہی معروف کا معیار ہے، حضور جو حکم دیں گے وہی معروف ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس درجے احتیاط کی گئی ہے کہ یہاں حضور کے ساتھ بھی لفظ معروف لگا دیا گیا، کہ جو بات جو بھی معروف کا حکم دیں، بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارے احکام جو ہیں جو قرآن میں آئے، اگر ہم کہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے تو اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور نے بھی تو ان احکام کی تفاصیل بیان کی ہے۔ اگر پردے کے احکام آئے ہیں ان میں تفصیلات مزید جو ہے وہ حضور نے دی ہے۔ اگر یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں محرمات ابدیہ کہ جن کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی مزید شرح کے طور پر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے بیک وقت 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اس پر حضور نے اضافہ فرمایا کہ یہی حکم ہوگا خالہ اور بھانجی کا، اور یہی حکم ہوگا پھپھی اور بھتیجی کا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حکم خداوندی کا اضافہ ہے۔ تو جو احکام بھی حضور نے دیے ہیں، سطر کی تفاصیل حضور سے منقول ہیں، قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ پردے کے سلسلے میں جو تفصیلات آ گئی ہیں اس میں بعض چیزوں کا اضافہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثلا یہ کہ پوچھا گیا خاص طور پر دیور کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضور نے فرمایا الحمد و موت، وہ دیور تو موت ہے، یعنی پردے کے معاملے میں یہ تو سب سے زیادہ اندیشے کی جگہ ہے، وہاں تو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی اجنبی کے ساتھ تو انسان کا معاملہ اس طرح کا ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ ساری چیزیں اندیشے تو وہیں زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں قرب کے مواقع زیادہ آتے ہیں، لہذا حضور نے اس کو اس سے تعبیر کیا والحمد و موت۔ اور ہمارے علماء کے نزدیک اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اس بات بیان کی ہے کہ ہم سے مراد جو ہے وہ صرف دیور نہیں بلکہ شوہر کے چچا، شوہر کے ماموں، یہ شوہر کے رشتہ دار، یہ سب آ جائیں گے سوائے آبائے بعولتہن، شوہروں کے جو والد دادا وہ سیدھی لائن میں جو جا رہے ہیں وہ تو آئیں گے، باقی جو ہے وہ سب کے سب ہم کی ذیل میں آ جائیں گے کہ ان سب سے پردہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ معروف کے دائرے کو اول تو یہ کہ پوری زندگی میں ایک مسلمان عورت کو سمجھنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ کہ اس دور میں سب سے بڑا جہاد جو اس کو مسلمان عورت کو کرنا پڑے گا وہ یہ پردے کے ذیل میں، چونکہ وہ جو پہلی سطح ہے دین کے فرائض کی کہ اللہ کا بندہ بنے انسان، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے اپنی زندگی میں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، تو یہ تو بنیادی سطح ہے۔
اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی بھائی یا کوئی بہنیں جو ہیں کسی مغالطے میں، جیسے کہ اس زمانے میں مغالطے عام ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس مغالطے میں ہیں کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ مجرم ہونے کے اعتبار سے کم مجرم ہیں بنسبت ان کے کہ جو اس کو ربا سمجھنے کے باوجود وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک تو مغالطہ ہو گیا نا، اس مغالطے کو رفع کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، ان کا مغالطہ دور کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایک مغالطے کی وجہ سے وہ سور کو سور سمجھ کر نہیں کھا رہے ہیں، وہ سور کو بکری کا گوشت سمجھ کر کھا رہے ہیں، لہذا وہ زیادہ ہلکے شمار ہوں گے جرم کے اعتبار سے بنسبت ان کے کہ جو اس کو ربا سمجھتے ہیں اور پھر کر رہے ہیں، وہ سور کو سور سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے اور ہیں ہمارے ہاں کہ جنہوں نے یہ مغالطے ہیں، نہ مطالعہ کیا ہے، نہ غور کیا ہے، نہ پڑھا ہے، پردے کے بارے میں ایک عام بات پھیلا دی گئی ہے، یہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، بس غض بصر کی بات ہے قرآن میں تو، اور اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ مغالطے اگر ہے کسی کے ذہن میں اور اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر ہے تو میرے نزدیک اس کا معاملہ زیادہ ہلکا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو مانتا بھی ہو کہ شریعت کا حکم یہ ہے، جانتا بھی ہو کہ شریعت کی پابندیاں یہ ہیں، اور پھر وہ ان کی پابندی نہ کرے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو دیدہ دلیری ہوگی، وہ تو ڈھٹائی ہوگی، وہ جسارت ہوگی، وہ استہزاء ہوگا، وہ تو اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کرانے والی بات ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں کہ تیرا یہ حکم ہے، پھر بھی ہم اسے ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچائے، اور میں خاص طور پر ان خواتین سے جو یہاں آتی ہیں، محنتیں کرتی ہیں، اتنی دور آتی ہیں، کوئی دلچسپی انہیں ہوئی ہے، کوئی میرے بارے میں انہیں کوئی حسن ظن یا کوئی مغالطہ یہ لاحق ہو گیا ہے کہ میں نے کوئی دین کو سمجھا ہے اور میں صحیح سمجھاتا ہوں، ان خواتین سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس معاملے میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی ان کا اصل جہاد ہے، اس لیے کہ دین پر تنفیذ اگر نہ ہوئی، میں دو جملوں میں بات کہہ رہا ہوں، اسلام کی اگر تنفیذ اس پاکستان میں نہ ہوئی، پاکستان نہیں رہے گا، اور ہمارا وہ حال ہوگا کوئی عجب نہیں ہے کہ جو حال ہوا ہے اسپین میں، اس لیے کہ ہم نے ہندوستان میں ہندوؤں کو خوب بہت صدمے دیے، کوئی معمولی صدمے نہیں دیے۔ یہ ان کا یہ بھارت ماتا ان کی گائے کی طرح مقدس تھا، یہ وہ وجود ہے جس کو کہ ہم نے ٹکڑے کیے ہیں، اور اس کا اصل مجرم جو ہے وہ یہی خطہ ہے جس میں کہ ہم آباد ہیں۔ تو اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی صورت جو ہے بدل گئی تو کیا انتقام جو ہے وہ لیں گے ہم سے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس ملک کے لیے استحکام، اس کی بقا، اس موضوع پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ اسلام کے سوا کوئی بنیاد نہیں۔ کوئی شخص مجھ سے بیٹھ کر گفتگو کرے اور بتائے کہ کوئی اور بنیاد ہے یہاں استحکام کی، ایک ایک میں اس کے حصے کی جو ہے تجزیہ کر کے بتا دیا کرتا ہوں کہ کوئی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کی۔ تو یہ ہمارا صرف دین کا نہیں، دنیا کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ اسلام جو صرف ہندو قومیت کے مقابلے میں مسلمان قوم پرستی کا جذبہ تھا، جس پر کہ وہ ہمارے بعض جو صحافی ہیں وہ راگ الاپتے رہتے ہیں، وہ کام نہیں دے گا۔ اب تو وہ اسلام کام دے گا جو واقعی اسلام ہو، حقیقی اسلام ہو، عملی اسلام ہو، وہ صرف سہارا دے سکتا ہے۔ اسلام کا نعرہ وہ ہندو کے مقابلے میں کام آ سکتا تھا کہ شرابی مسلمان بھی ہے تو مسلمان تو ہے نا، وہ ہمارا تھا، ہم اسے سینے سے لگاتے تھے ہندو کے مقابلے میں، سکھ کے مقابلے میں۔ لیکن اب تو اپنوں ہی کا معاملہ ہے، اب ہندو اور سکھ تو اس سرحد کے پار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اگر کبھی آئے خدا نہ خواستہ تو جس رنگ میں آئیں گے وہ بات اور ہے، لیکن ہماری نسل کو تو معلوم نہیں کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ صرف نام کا اسلام بھی کام دے گیا، اب نہیں دے سکتا، اب تو حقیقت اسلام ہوگی، واقعتاً اسلام ہوگا تو کام دے گا۔ اور اس کا جو ہے ظاہر بات ہے کہ اپنی زندگیوں سے ہم نے اگر اس کا آغاز نہ کیا تو پھر ہم کتنی توقع رکھیں، نہ صدر ضیاء صاحب اسے نافذ کر سکتے ہیں، 10 صدر اور آ جائیں اور وہ مل کر زور لگا لے تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کا آغاز نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر فرد کو، ایک مسلمان کو اپنی کمائی کو دیکھنا ہے، حلال اور حرام کو ہٹانا ہے، اور حلال کے اوپر اکتفا کرنی ہے، حرام سے اپنی معیشت کو پاک کرنا ہے۔ اور مسلمان عورت کے لیے سب سے پہلا حکم اب یہ آئے گا، یہ شریعت موجود ہے، جب تک نہیں تھی بات اور تھی، اگر جب تک کہ احکام سطر کے حجاب پہ نازل نہیں ہوئے، کچھ صحابیات کے کچھ واقعات ہمیں دوسرے قسم کے مل جائیں وہ بات اور ہوگی، لیکن جب شریعت موجود ہے تو اب اس کا لزوم جو ہے یہ در حقیقت ہر مسلمان عورت کے لیے یہ گویا کہ نقطۂ آغاز ہوگا مجاہدہ مان نفس کا بھی اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر چونکہ ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، ہم تو جو جماعت ہم نے بنائی ہے تنظیم اسلامی اس بیعت کی بنیاد پر بنائی، اس لیے کہ خود مسلمان ہونا اور اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے یا اپنی جانیں دے دینی، یہ ہے عزم مصمم۔ لہذا ہم نے بڑی تحقیق کی ہے کہ اصل احکام ہے کیا۔ اس ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے جمعے میری گفتگو جاری رہے گی، اور تفصیلی احکام جو ہے اور اس کا جو سرکولر ہم نے اپنی تنظیم کے
اندر دیا ہے کہ اس طریقے پر اس پر عمل ہونا چاہیے، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی تباہ کر کے یہاں تقسیم کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان، ولا تدري شمالي عن يميني إنه